بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ معافی کی آخری تلاش، معافی کی طلب اور عدل کی جنگ، محمد بن مرسل کی کہانی۔ ہر طرح کی منت، سماجت، دید کی پیشکش اور فریاد کرنے کے بعد بھی محمد بن مرسل کو معافی نہیں ملی۔ چند دن پہلے سعودی عرب کے شہر نجران میں ایک واقعہ پیش آیا۔ دو نوجوانوں کی آپس میں کسی بات پر تکرار ہوئی، جس پر ایک نوجوان کے ہاتھوں دوسرے کا قتل ہو گیا۔ پولیس نے قاتل کو گرفتار کیا، قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے قاتل محمد بن مرسل کا سر اڑانے کا حکم دیا۔ اگر اسلام میں ناحق کسی کو قتل کرے تو اس پر قاتل کا سر اڑانے کا حکم ہے، تو دوسری طرف قاتل کو معاف کرنے کا بہت بڑا ثواب اور اجر عظیم ہے۔ اس وجہ سے اکثر لوگ مسلمان اپنے قاتل کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ اس لیے محمد بن مرسل کے قبیلے کے لوگ، جس میں بچے، نوجوان اور بوڑھے، مرسل کی بخشش اور معافی کے لیے مقتول کے گھر جا کر ان سے معافی مانگتے ہیں، دیت دینے کی پیشکش کر رہے تھے۔ ان کے بزرگ اپنے گھٹنوں کو چادروں سے باندھ کر مٹی میں بیٹھ کر اپنے قمیض اتار کر محمد بن مرسل کے لیے معافی کے طلبگار ہیں۔ مرسل کے شیرخوار بچے کو مقتول کے خاندان والوں کے سامنے رکھ کر شاعروں سے معافی کے ترانے سنا کر محمد بن مرسل کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، مگر ان سب کے باوجود انہیں معافی نہیں ملتی اور مرسل کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ خبر بہت تیزی سے پورے عرب میں پھیل گئی اور سب چاہتے کہ مرسل کو معافی ملے، مگر کیا کریں، قانون سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط ہے۔ اس لیے پورا عرب مرسل کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے تھے، سفارش نہیں۔ سعودی عرب میں محمد بن مرسل کو قصاص میں سزائے موت ہوئی۔ کہتے ہیں قتل جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ غیر ارادی طور پر مقتول محمد بن مرسل کے ہاتھوں مارا گیا۔ قاتل کے ورثاء حتیٰ کہ سعودی عرب کے امیر ترین اور شاہی خاندانوں نے معافی مانگی اور اربوں روپے کی پیشکش کے باوجود ورثاء نے معاف نہیں کیا اور محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا۔